انہوں نے کیا کہا کہ اگر عمر کو میں قتل کروا دیتا ہوں اسلام کا نیست نابود ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا روئے زمین کی۔ تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ اگر عمر کو میں شہید کروا دیتا ہوں، قتل کروا دیتا ہوں، اسلام کا نیست نابود ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا روئے زمین کے اوپر سے۔ تو انہوں نے اس جنرل نے ایک آدمی کو تیار کرتا ہے جس کا نام ابو لولو فیروز ہے، وہ حضرت ایک صحابی کے غلام تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ یہ ابو لولو فیروز فلاں کا غلام ہے، ان کو مال غنیمت کے طور پہ آیا ہے، تو پوچھا گیا کہ یہ مجوسی ہے۔ ان صحابہ کو کہا کہ بھائی تم ایسا کرو، یہ مجوسی غلام جو ہے اس کو مدینے کے اندر میں رہنے نہیں دیں گے، اس کو ہٹاؤ، لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ کہا حضرت جزیہ کے طور پہ رکھ رہے ہیں، یعنی روزانہ 7 درہم کما کر کے مجھے دے گا اور اس کے بعد یہ رہے گا، جب اس کی قیمت پوری ہو جائے گی اس کو آزاد کر دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ جنرل جو ہے ایرانی جنرل اس ابو لولو فیروز سے تعلقات پیدا کیا۔ میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کی فہرست لمبی ہے۔ تو تیار کیا، اس کے بعد ابو لولو ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گیا۔ وہ جانے کے بعد یوں کہا، اے عمر، اے امیر المومنین، وہ جو ہے میرا آقا، انہوں نے میرے اوپر زیادتی کر رہے ہیں۔ کہا کیا زیادتی؟ کہا 7 درہم روزانہ لیتا ہے میرے سے کمائی کر کے، اس لیے میں تو نہیں ادا کر سکتا۔ کہا کام جانتے ہو؟ کہا ہاں بہت سارا کام جانتا ہوں۔ کیا؟ کہا حضرت چکی بھی بناتا ہوں، یہ پلنگ بھی بناتا ہوں، کرسیاں بھی بناتا ہوں، اور مکان کے کام بھی جانتا ہوں۔ کہا جب اتنا کام جانتے ہو 7 درہم دینے میں کیا ہے، دے دیا کرو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چکی جو بناتے ہو نا، ایک بہترین چکی میرے لیے بنانا۔ کہا حضرت میں ایسی چکی آپ کے لیے بناؤں گا پوری دنیا دیکھے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایسی بات اگر کہیں مسلمانوں ہم لوگ سمجھ میں نہیں پائیں گے، لیکن وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر ابن خطاب، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بناتے۔ ایسے آدمی کے سامنے وہ مجوسی غلام کہہ رہا ہے میں ایسا چکی بناؤں گا کہ پوری دنیا دیکھے گا۔ یہ ایران کا جنرل اس سے مل گیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ یہ پوری دنیا دیکھے گا، ایسا چکی بناؤں گا، اس سے مراد ہے کہ یہ مجھے قتل کرے گا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ مجھے قتل کریں گے۔ تو لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو یہ مجوسی غلام ہمارے قتل کے در پہ ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے یا نہیں تو یہاں سے بھگا دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد یہ کہہ کر وہ غلام واپس چلے گیا، اور فجر کی نماز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے یہی ابو لولو فیروز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے خنجر مارا، 9 زخم لگے آپ کے، آپ بیتاب ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ نمازیوں نے سب اٹھائے تو آپ کے بدن خون سے لہو لہان تھے۔ یہ جنرل کا بنایا ہوا یہ ایجنٹ تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے، اور 25 ذی الحجہ تھا، اور یکم محرم الحرام، یہ محرم کا مہینہ جو ہے، 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ تو یہ جنرل سوچا اب اسلام کا خیمہ ختم ہو گیا، لیکن
اس جنرل کو یہ پتہ نہیں تھا یہ خیمہ بنانے والا حضرت عمر نہیں ہے، اس خیمے کے تیار کردہ مسودہ یہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اسلام کا خیمہ لگا ہے۔ دنیا مٹ سکتی ہے لیکن یہ خیمہ اجڑ نہیں سکتی، یہ خیمہ برباد نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد میں مختصر تو عمر کے بعد خلیفہ بنائے گئے عثمان غنی، 12 سال حکومت کی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد 10 سال اس کی حکومت ایسی رہی جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور 10 سال کے بعد ایک اور یہودی تیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ اس لیے کہ اسلام کا یہ پکا دشمن ہے، کبھی اسلام کا یہ ہو نہیں سکتا۔ تو دوستو 10 سال کی مدت جب اس کے گزر جاتے ہیں، عبداللہ ابن سبا یہودی یہ اسلام کا لبادہ پہن کر لمبی داڑھی، لمبا کرتا، لمبی ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح لے کر کے دل میں کفر بھرا ہوا مدینے کے اندر میں آیا اور پورے مدینے کی دعوت کرنے لگا، کھلانے لگا، پلانے لگا۔ 18 سال تک مدینے کے اندر میں اپنا دولت کو لٹایا ہے۔ 18 سال کے بعد اہل بیت کے اندر میں ان کم بخت نے اسلام کی وہ زہریلا چھرا دیا ہے اہل بیت کے اندر میں، جس کی وجہ سے اہل بیت کے اندر میں پھوٹ پڑا ہے یہ عبداللہ ابن سبا۔ ظاہری طور پر مسلمان، باطنی طور پر منافق تھا، یہ یہودی کا بنایا ہوا خود ساختہ عیشی اور آدمی تھا۔ تو دوستو یہ 18 سال تک رہا۔ 18 سال کے بعد عثمان غنی کو شہید کروایا بلوائیوں کے ذریعے سے۔ عثمان غنی کے بعد انہوں نے پھر حضرت علی کے بھی شہید کرائے۔ تو مختصر طور پہ میں کہہ رہا ہوں یہ عبداللہ ابن سبا پورے اسلام کے اندر میں جگہ جگہ 10 15 20 ٹولیاں بنا کر کے میرے دوستوں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا، ایک دوسروں کے خلاف دشمنی پیدا کیا، ایک دوسروں کے خلاف کر کے آپس میں ٹکرایا، جیسے کہ آج کا دور میں ہو رہا ہے۔ آج اگر 2 بھائی ہیں، تیسرا آدمی دونوں بھائیوں کے اندر میں درار پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا کرواتا ہے۔ ایک خاندان اگر صحیح سلامت بیچارے زندگی گزارتا ہے تو دوسرا آدمی کسی طرح سے جلد سازی کر کے اس کو پھنسا کر کے جھوٹے مقدمات کے اندر میں جو ہے جیل کے دائرے میں، جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ عبداللہ ابن سبا جو ہے پورے اسلام کے اندر میں کہا خلافت حضور کے بعد دراصل علی کو ملنے والے تھے، یہ عمر بھی غاصب ہے، ابو بکر بھی نعوذ باللہ غاصب ہے، عثمان غنی بھی غاصب ہے، اس لیے علی ملنا تھا، علی کو ملنا تھا۔ تو دوستو اس طرح سے اہل بیت کو ورغلایا، تفرقہ ڈالا۔ اس کے بعد علی مدینہ سے نجف چلے گئے، کوفہ چلے گئے، وہاں آپ کوفہ والوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور پھر علی کو ان لوگوں نے قتل کر شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد یزید کا کیا ہے حکومت شام کے اندر میں ہوئی، تو یہ عراق اور شام کے اندر میں یزید کی حکومت تھی۔ تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 خط، دوسری روایت میں ہے 182 خط، تیسری روایت میں ہے کہ 450 خط دے کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر میں بلایا۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے منع کیا، اے امیر المومنین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ مت جائیے، اس لیے کہ کوفی لوگ عہد کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ علی آپ کے ابا جان کو شہید کیا اور آپ جائیں گے، آپ کو بھی شہید کر ڈالیں گے، اس لیے آپ وہاں مت جائیے۔ حضرت امام حسین نے اپنی تحقیق کے لیے اس بات کی تحقیق مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کی حالات سننے کے لیے بھیجا گیا، تو وہاں تقریباً 14,000 آدمی مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت ہوئے۔
مسلم بن عقیل نے کہا یہاں کے آدمی بیعت ہو گئے ہیں، آپ آ جائیے۔ اتنے میں یزید کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں 14,000 مسلمان بیعت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار کو بھیجا، 10,000 فوج کو لے کر بھیجا۔ بھیجنے کے بعد مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور جتنے آدمی بیعت ہوئے تھے سب کو کیا ہے بیعت سے واپسی لے لی۔ واپسی لینے کے بعد میرے محترم بزرگوں دوستوں، واپسی کے بعد کیا ہوا؟ واپسی ہوئے تو عربی لوگ آ رہے تھے، تو شہید ہونے سے پہلے مسلم بن عقیل سمجھ گئے تھے مجھے شہادت ملے گی، مجھے یہ لوگ شہید کر ڈالیں گے، تو عربی لوگوں کو کہا کہ آپ جا رہے ہیں امام حسین کو کہہ دیجئے گا وہ نجف کربلا نہ آئے بلکہ وہیں سے واپس ہو جائے۔ ان لوگوں نے آ کے خبر دی، آدھے کیا ہے راستے تک آ گئے تھے، مسلم بن عقیل کے بارے میں بھی سمجھ گئے سن کے کہ اس کو بھی شہید کر ڈالے ہیں۔ تو اس کے بعد امام حسین واپس ہونے لگے تو مسلم بن عقیل کے 2 لڑکے تھے، نوجوان تھے، جب اپنے ابا کی جان کے اوپر انہوں نے سمجھا کہ میرے باپ کو قتل کر دیا ہے، شہید کر، انہوں نے کہا کہ نہیں چلتے ہیں، چلنا چاہیے۔ تو دوستو امام حسین کو بھی ساتھ میں لیے اور چلے گئے 72 آدمی کے ساتھ۔ جب وہاں گئے تو چاروں طرف سے فوج نے گھیر لیا اور پانی کو بند کروا دیا، پانی کے ساتھ ساتھ وضو کا بھی پانی، صرف امام حسین کے پانی نہیں بلکہ وہ شیر کھار بچہ علی اصغر، علی اکبر اور جتنے مستورات تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، صحابہ کرام، یہ لوگ ان لوگوں کا بھی پانی بند کروا دیا۔ تو امام حسین نے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ مجھے 3 باتوں میں سے تینوں باتوں کا اختیار دو، یا تو مجھے چھوڑ دو میں چلے جاتا ہوں مکہ، یا نہیں تو میں کہیں ایسی جگہ چلے جاتا ہوں جہاں میں اللہ کی عبادت کروں گا، یا میں تیسری ایسی جگہ چلے جاؤں کہاں یزید کے پاس جاتا ہوں، میں اس کے پاس جا کر کے میں حالات کا تفتیش کرتا ہوں۔ لیکن یزید کا وہ سپہ سالار جانے نہیں دیا کیونکہ 150 خط دے کر کے بلایا تھا۔ دوستو آخر میں ان کو کیا ہے قافلے والوں کو شہید کیا، مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو بھی شہید کیا، امام حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر میدان کے اندر میں گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین کے گود میں علی اصغر ہیں، کس کے گود میں بھائی بولیے کس کے گود میں؟ امام حسین کے گود میں۔ علی اصغر کون ہے؟ 6 مہینہ کا بچہ، کتنا مہینے کا؟ 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ گود میں ہے، پانی پانی پانی، بچہ ماں چلا رہے، امام حسین سمجھ کے پانی مانگ رہے ہیں، کہا بھائی پانی پلا دو اس بچوں کو، پانی اتنا کہنا تھا کہ پانی نہیں ملے گا، اتنے میں دشمن نے ایک تیر مارا، بچے کی کلیجے پہ لگا، وہیں دم بحق ہو گئے۔ امام حسین کے گود میں علی اصغر نے دم توڑ دیا۔ مسلمانوں آج لاٹھی لے کر کس کا سواگت کرتے ہیں؟ امام حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ اسلام کی جھنڈا کو بلند کرنے کے لیے گئے تھے۔ آج ہم لاٹھی ڈنڈا شراب ادھر ادھر چیز کھا پی کے نشیلی چیز کھا کے جا کے ہم لوگ کیا ہے اسلام کے خلاف لائنی چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ سب چیز اسلام نے نہیں دیا ہے۔ امام حسین پھر اس کے بعد جب تینوں شرطوں میں سے ان لوگوں نے ایک بھی شرط نہیں مانی تو امام حسین تیار ہوتے ہیں، نانا کا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ وہ باندھتے ہیں، پھر اس کے بعد علی کا تلوار لیتے ہیں، فاطمہ کی چادر کو اپنی بدن سے لگاتے ہیں، پھر اس کی میدان کے اوپر اس میدان میں جاتے ہیں اور بہت سارے ظہر سے لے کر عصر تک آپ نے تنہا مقابلہ کیا ان یزیدی فوجوں کا،
اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہوا تو امام حسین نے کیوں یہ لگن تھی، میں باطل کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہوں گا، شرابی کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہوں گا، جوہری کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہوں گا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یزید شرابی بھی تھا، یزید کے اندر میں دنیا کی ساری برائی پائی جاتی تھی۔ امام حسین جیسی شخصیت جنہوں نے نبی کے کاندھے پہ بیٹھ کر سواری کیا ہو، نبی کو بوسہ لیا ہو، نبی کو بوسہ دیا ہو، ایسے نبی کے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل۔ اس طرح ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔